أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری سرکار بے لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائے وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتر کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا 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 یہی بولے سدرا والے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندوں
کوئی میرے دل سے پوچھو، کوئی میرے دل سے پوچھو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ہمیں اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کا پتہ چلا بمشکل، در روز کے مقابل، در روز کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ درود پاک پڑھیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب آواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کلام الامام، امام الکلام، کلام اعلیٰ حضرت سماعت فرمائے۔ درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مزداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، مزداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کر جل تھل بر دیے، جن کو صوبے آسماں پھیلا کر جل تھل بر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، ان لبزوں لالے چشمائے کن میں گونتھے وقت خمیر، لبزوں لالے چشمائے کن میں گونتھے وقت خمیر، تو مردے زندہ کرنا اے جا، مردے زندہ کرنا اے جا، تم کو کیا دشوار ہے، گورے گورے پاؤں
چمکا دو خدا کے واسطے، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، کہو پیارے گور کی شب روح کے مولا کرم کر لے تو بیڑا پار ہے، وہ تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، ایک جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن کار ہے، تہنیت اے مجرمو ذات خدا غفار ہے، پاک رضی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب آواز حمد پاک رضی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے کلام حضور تاج شریعہ رحمۃ اللہ علیہ سماعت فرمائیں۔ حضور پاک رضی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ نازل کے پردے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، پر یہ نازل کے پردے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، موج قطرہ کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا ببر سے گزر جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا ببر سے نکل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر، یوں تو جیتا ہوں حکم خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو یقین خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا،
حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا حاصل زندگی ہوگا وہ دل میرا ان کے قدموں میں جب دم نکل جائے گا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا اور فرماتے ہیں پیر و مرشد کہ رب سلم وہ فرمانے والے ملے رب سلم وہ فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے رب سلم وہ فرمانے والے ملے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے کیوں ستاتے ہیں اے دل تجھے بس بسے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا اور اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہر شاہ کونین ہے تیرا آقا شہر شاہ کونین ہے اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تمام حضرات مل کر پڑھیں کہ اختر خستہ کیوں اتنا بے چین ہے تیرا آقا شہر شاہ کونین ہے تیرا آقا شہر شاہ کونین ہے لو لگا تو صحیح شاہ لو لاکھ سے لو لگا تو صحیح شاہ لو لاکھ سے غم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا لو لگا تو صحیح شاہ لو لاکھ سے غم مسرت کے سانچے میں ڈل جائے گا پر یہ نازل کے بندے کا دیکھیں گے سب تھام کر ان کا دام مچل جائے گا عبد پاک رضی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہم تاکہ سب ذکر بھی کریں درود پاک رضی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام الامام امام الکلام کلام اعلی حضرت سماعت فرمائے درود پاک رضی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی رسول اللہ تمام حضرات ساتھ میں ذکر بھی کرتے رہے انشاءاللہ تاکہ ذکر کی برکتوں سے سب کے استعمال مال ہو جائے صبح طیبہ بے ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ بے ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا
صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دے دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 پوشت پر ڈل کا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ابابا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ابابا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 ان کے کثر قدر سے کھل دے کے کمرہ نور کا ان کے کثر قدر سے کھل دے کے کمرہ نور کا سدرا پائے باغ میں ننہا سا پودا نور کا سدرا پائے باغ میں ننہا سا پودا نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا پڑ گیا ہے طائرِ سدرا کو چسکا نور کا اللہ 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 شمع دل مشکاک تن سینہ سجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں 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 کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، شمع دل میں شقاق تن سینہ سجا جا نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، کاپ گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین ساد، کاپ آیا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا، اللہ 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 اللہ، اے رضا پیارے رضا سچے رضا، اچھے رضا سونے رضا، اچھے رضا، اے رضا یہ احبت نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اللہ 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 رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پلیز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم ببنوِ سر و سامہ مدد قبل ایدی، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں
اس مقبول ترین قصیدے کے کچھ اشعار جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے، سبحان اللہ، اور بندہ جس نیت سے اور جس مقصد کے لیے اسے پڑھتا ہے وہ اسے پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات مل کر ایک زبان ہو کے اس کا ورد کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔ اپنی تمام آرزوؤں و خواہشوں کو، اپنی دعاؤں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به، يا اکرم الخلق ما لي من الوذ به، سواك عند حلول الحادث العمم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی، جو بھی محفل میں بیٹھا ہے سرکار کی، جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی، جو بھی محفل میں بیٹھا ہے سرکار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہاں تک کہ جب یہ آتا ہے تو ایک
حدیث کے مطابق رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اور بندہ اس کے اندر جو بھی عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا اسے بے حساب اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ آخری اشرا، اللہ اکبر، یہ وہ آخری اشرا جس کے تعلق سے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، اور شب قدر کیا، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، بندہ اس کے اندر تھوڑی نیکی کرتا ہے، لیکن یہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ بندہ عمل تھوڑا کرے سبحان اللہ، لیکن ثواب اسے بے حساب میرا مولا بے عطا شک بے فرماتا شک، ہے۔ سبحان اللہ، سارا صدقہ یہ میرے آقا کا ہے، حق ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی اور امت کو نہیں ملی، بے شک، یہ اسی امت کا خاصہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ رب العزت نے اس امت کے احوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے، اس امت کے حالات کو، اس امت کے لوگوں کو، سیدنا غوث اعظم ہو، سبحان اللہ، حضرت خواجہ اجمیری ہو، سبحان اللہ، جب ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی مولا یہ امت مجھے دے دے، رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا موسیٰ یہ امت تو میرے محبوب کی ہے، سبحان اللہ، جو آخری نبی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا پھر اس تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ سبحان اللہ، یہ وہ امت ہے اور یہ اس آقا کی امت ہے کہ جس کا امتی بننے کی دعا انبیاء کرام نے آرزو کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیوں نہ ہو ایسا صدقہ یہ میرے آقا کا ہے، اور ایسے محبوب ہمارے آقا اللہ کے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے امام عشق محبت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا سبحان نبی، اللہ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اور جو اس محبوب کا محبوب ہو جاتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو جاتا بے شک، سبحان اللہ، ہے۔ جو اس محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اگر کوئی اللہ کا پیارا بننا چاہے تو بغیر آقا کے وہ اللہ کا پیارا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ بے شک، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں بے نہیں۔ شک، قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے اتباع کرو، سبحان اللہ، یحببکم اللہ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا پیارا بننا چاہے تو چاہیے یہ کہ وہ رسول کی اتباع کرے، رسول کے پیچھے پیچھے چلے، رسول کی پیروی کرے۔ اور بندہ جب رسول کی پیروی کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اکبر، کوئی بھی ہو اگر وہ صرف یہ اللہ اللہ کرتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ کرے تو اس کا اللہ اللہ کرنا کام نہ آئے گا۔ بے شک، جب تک کہ وہ رسول کی اتباع نہ کرے، اللہ اکبر، وہ اللہ کا پیارا بن ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس نے رسول کی اتباع کی ہے، اللہ اکبر، کئی معنی ہے۔ ایک معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، ایک معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا اور پیروی کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں صداقت کے تاجدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، انہوں نے رسول کی ایسی پیروی کی، ایسی پیروی کی اور ایسے پیچھے پیچھے۔ ویسے تو ہر موقع پہ رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن جو ہجرت کی رات تھی محبوب کا ساتھ تھا۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر یہ تم کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو، یہ کیا چلنے کا انداز ہے؟ اور یہاں تو تعلیم یہ ہے کہ ایک صحابی کو ایک موقع پہ میرے آقا نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تو اس کے آگے چل رہا ہے کہ جو انبیاء کے بعد کوئی ایسا افضل ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر چاند اور سورج طلوع ہوا، سبحان اللہ، تو اس کے آگے چل رہا ہے۔ اور لیکن یہاں ابو بکر صدیق کا انداز یہ کہ وہ رسول کے آگے بھی چل رہے ہیں، سبحان اللہ، دائیں بھی چل رہے ہیں، پیچھے بھی چل رہے ہیں۔ لیکن صداقت کے تاجدار عرض کرتے یا رسول اللہ ابو بکر کی جان ایک ہے،
ابو بکر کی جان ایک ہے، اور سمتیں یہ چار ہیں، دشائیں چار ہیں، لیکن جان ابو بکر کی ایک ہے۔ جب مجھے یہ ہوتا ہے کہ دشمن دائیں سے نہ جائے، ابو بکر دائیں ہو جاتا ہے۔ جب مجھے یہ آتا ہے کہ دشمن بائیں سے نہ جائے، ابو بکر بائیں ہو جاتا ہے۔ جب مجھے لگتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ جائے، ابو بکر آگے ہو جاتا ہے۔ جب یہ لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ ہو جائے، ابو بکر پیچھے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے پھیری مولا علی نے واری تیری نیند پر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ بے شک سبحان ہاں ہاں، تو نے ان کو جان سبحان اللہ، اور انہیں پھیر دی نماز۔ واہ واہ، ہاں، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی تو تاجور کی ہے۔ جان بچانا یہ فرض اعظم ہے، جان بچانا یہ فرض اعظم ہے، اور نماز یہ بھی سب سے اہم فرض ہے۔ لیکن حضرت مولا علی نے میرے آقا کے آرام کے اوپر ابھی نماز کو قربان کر دی سبحان اللہ، ہے، انہوں نے نماز چھوڑ دی، وہ بھی عصر کی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے غار کے اندر اپنی جان بچانا یہ فرض اعظم، یہاں تک فرمایا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسی کوئی سچویشن آ جائے کہ جان پر بنائی ہے اور اس کے سامنے بھوک سے وہ مر رہا ہو، اور اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ جان بچا، جس کو کھائے اور اپنی جان بچائے، لیکن سامنے وہ چیز ہے جو حرام کردہ ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مردار ہے، یا سور کا گوشت ہے، یا شراب کا گھونٹ ہے، تو اتنا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حرام جتنے کی جان بچ سکے، کہ ایک گھونٹ سے اگر شراب پی کے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ گھونٹ پیے اور اپنی جان کی حفاظت کرے۔ وہ حرام جو اس کے سامنے پڑا ہے، اتنا، صرف اتنا ہی، صرف جان بچا، یہ نہیں کہ دڑا دڑ کھانا شروع کر دے، ہے نا۔ جیسے کہ دوائیوں کے اندر الکوہول آتا ہے، تو اب یہ ضرورت ہے، اگر وہ دوائی نہیں پیے گا اس کا مرض زیادہ بڑھ جائے گا، تو فقہائے کرام نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے، اگرچہ وہ دوائی کے اندر الکوہول ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس سے اعتراض کرے، بچے۔ اگر اس کا کوئی نعم البدل ہے تو چاہیے کہ اس طرف وہ رجوع کرے، لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ اب اسی کو پینا پڑے گا، تو فقہائے کرام نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے صاحب، وہ الکوہول بھلے ہی ہے اس دوا کے اندر، چاہے کھانسی کی ہے یا جو بھی دوا ہے، تو لیکن وہ دوا کے طور پر ہی استعمال اسے کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل تو کچھ ایسے مفتیان کرام چل گئے ہیں کہ صاحب بچ ہی نہیں سکتے، تو کسی چیز میں آدمی ملوث ہو جائے تو اجازت صرف اتنی ملے گی جتنے کی ضرورت ہے، اب صاحب ان لوگوں نے یہ شروع کرا کہ صاحب ہمیں ایمان بچانے کے لیے ویڈیو بچانا ضروری ہے، ویڈیو پہ آنا ضروری ہے، ہم ویڈیو پہ نہیں آئیں گے تو یہ بد مذہب ویڈیو کے اوپر آ رہے ہیں، ان سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو اب ان کا جو انہوں نے جو اپنا معاملہ پیش کیا، اپنی جو دلیل دی، تو اب ہونا کتنا چاہیے تھا کہ جتنا ایمان بچ سکے، لیکن عالم تو یہ ہے کہ یہ کھا رہے ہیں تو ویڈیو بن رہی ہے، چل رہے ہیں تو ویڈیو بن رہی ہے، اپنے لڑکے جھٹکے دکھانے کے لیے ویڈیو بن رہی ہے، رو رہے ہیں تو ہے۔ اب یہ کیسی ضرورت ہے کہ تمہارے ان کھانے پینے کو دیکھ کے لوگوں کا ایمان بچے گا؟ یہ نہ جانے کون سی چال ان کی ہے، اللہ رب العزت سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو جان وہ چیز ہے، وہ فرض ہے کہ سامنے اگر حرام بھی پڑا ہے تو اسے کھائے اور اپنی جان بچائے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر نے میرے نبی کے آرام کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی کسی کو مجبور کر دے، کوئی کسی کو ایسا مجبور کر دے، گردن کے اوپر تلوار رکھ دے یا کٹپٹی کے اوپر بندوق لگا دے اور اس سے کہے کہ کلمہ کفر بول، جیسے کہ ایسے آج کل کئی حالات ہو جاتے ہیں کہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کفریہ کلمہ بولنے کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے کہ بول رہا ہے تب بھی مر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، فقہائے کرام نے یہاں فرمایا کہ اگر کوئی اچھا جان جانے کا صحیح اندیشہ ہو کہ واقعی اگر یہ نہیں بولے گا تو جان چلی جائے گی،
تو اس وقت بھی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر بول سکتا ہے، اس کا ایمان نہیں جائے گا، وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن افضل یہ ہے کہ جان دے دے کلمہ کفر نہ بولے. افضل یہ ہے کہ جان قربان کر دے لیکن کلمہ کفر نہ بولے. صحابہ کرام کے اوپر مصائب و آلام تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، کہا گیا کہ چھوڑ لو چھوڑ لو چھوڑ لو، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جتنا ستاؤ گے یہ عشق اتنا زیادہ بڑھے گا. مسلمان کا یہ معاملہ نہیں کہ کسی سے خوف کھا جائے، جتنا تشدد کیا جاتا، جتنی زیادہ سختی کی جاتی. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ جتنا گرم پتھر رکھے جاتے ہیں، گرم ریت کے اوپر لٹا جاتا ہے، جتنی اذیت دی جاتی ہے تم اتنے یا رسول اللہ کرتے ہو اتنا. کہا کہ یہی تو ہمارا معاملہ ہے کہ بندہ جب کوئی برتن خریدتا ہے اسے ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے، اور ہم جب نبی کے نام پہ بکے ہیں تو ہمیں بھی ٹھوک بجا کے دیکھا جا رہا ہے. ہاں تو وہ ایمان یہ معاملہ ہے. افضل یہ کہ جان دے دے، کلمہ کفر نہ بولے، لیکن حضرت علی نے اپنی جان بھی نبی کے آرام کے اوپر قربان کر دی. حضرت صدیق اکبر نے بھی اپنی جان قربان کر دی. تو امام عشق محبت فرماتے ہیں کہ ہاں تو نے ان کو جان اور انہیں پھیر دی نماز. وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ہاں لیکن ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل الاصول، اصل تو یہ ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے، نبی سے محبت کی جائے، نبی سے بے انتہا محبت کی جائے. اللہ اکبر. اور یہ نبی کا عشق، اللہ اکبر. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ بجھا دے گی، وہ آگ لگائے گی. یہ عشق نبی کی آگ، یہ جہنم کی آگ بجھا دے گی. اور اگر اور یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی خوف خدا کے اندر کوئی آنسو نکل جائے، ہمیں چاہیے یہ راتیں بڑی اہم ہوتی ہیں پیارے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خرید لیا گیا، بیچ دیا گیا. عالم یہ تھا کہ آپ کو اتنا تشدد کیا جاتا کہ آپ دن بھر لکڑیاں خرید کے جاتی اور شام میں جب اپنے آقا کے پاس پہنچتی وہ آپ کو پیٹتا کہ اتنا مال نہیں خریدا، یہ نہیں کرتا، اور جیسا تیسا جو کچھ کھانے کو دیتا آپ تھوڑا بہت کھا کے اور اپنے کمرے میں جا کے پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی. رات بھر گزر جاتی. اللہ اکبر. لیکن انہیں ایسا لگتا تھا مولا کوئی رات تو ایسی بنا دے جو وہ جی بھر کے رابعہ تیری عبادت کر سکے. دن بھر مشقت، پھر رات بھر یہ عالم. اللہ اکبر. آپ دیکھیں اولیاء کرام کی زندگی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب کے حضور روتے تھے، رب کے حضور کے لیے گڑاتے تھے. ان کی راتیں کم پڑ جایا کرتی تھی. اور یہی رات، اللہ اکبر، یہ رات جب آتی ہے آپ دیکھیں انسان کا الگ الگ نظام ہوتا ہے. جیسی شام ہوتی ہے لوگ بھاگتے ہیں، کوئی آفس سے بھاگ رہا ہے، کوئی دکان سے بھاگ رہا ہے. کہاں بھاگ رہا ہے؟ اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا ہے کہ میں اپنے بال بچوں سے قریب ہو جاؤں، اپنے گھر والوں سے میں قریب ہو جاؤں. اور کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو اس رات کے تنہائی میں رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رب سے ملاقات کا وقت. حضرت ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روزانہ رات کو 300 رکعت نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ آپ گزر رہے تھے اور کسی بچے نے کہا کہ دیکھو یہ نعمان ہیں، یہ رات بھر عبادت کرتے ہیں. وہ بچے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی، آپ رونے لگے. اور اس کے بعد سے آپ 300 رکعت نہیں بلکہ پوری رات جگا کرتے تھے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کے لیے جب چلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جب میں وہاں پہنچا کوفہ تو میں ظہر کے وقت پہنچا. آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور درس کا سلسلہ شروع ہوا. آپ کے سامنے اس وقت کے زمانے کے بڑے بڑے علماء. عصر کا وقت آیا، آپ نے عصر کی نماز پڑھی. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا
اور حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی معاملہ تھا کہ ہر نماز کے لیے سجدتے تھے. سبحان اللہ. ہر نماز کے لیے سجدتے تھے جسے دولہا سجتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ہاں اور لیکن آج کل تو حالات یہ ہو گئے اللہ اکبر. فجر میں لوگ جا رہے ہیں تو نائٹ پجامہ پہن کے مسجدوں میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور شادیوں میں جا رہے ہیں تو بڑھیا ایک دم نیا ڈریس پہن کے جا رہے ہیں. میرے پیارے رب کے حضور حاضر ہو تو بہترین انداز سے حاضر ہونا چاہیے. اور ان بزرگوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سج دھج کے جب تیار ہو کے پھر رب کے حضور حاضر ہوتے. وہ رب کی بارگاہ ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے چاہے کہ وہاں اور اچھے انداز سے حاضر ہوا جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے غلام کو ایک لباس دیا. جب نماز میں آیا تو پرانا بوسیدہ دیکھا، کہا کہ وہ کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ تو رکھا ہوا. کہا کہ نماز کے لیے نہیں پہنا تو نے؟ کہا کہ جو موقع کہ سب سے زیادہ تو یہاں ضرورت ہے، سبحان اللہ. رب کی بارگاہ میں جو کھڑا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو فرماتے کہ پھر عصر کی نماز پڑھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. پھر لوگوں سے ملاقات کا معاملہ، پھر آپ نے پھر نیا لباس پہن کے پھر مغرب کی نماز پڑھی. پھر کچھ لوگ حاضر ہو گئے، ان کی بات چیت آپ نے کی. پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. پھر کچھ لوگوں کو درس دیا. پھر فرماتے کہ پھر میں نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر گئے اور آپ نے غسل کیا، کھانا تناول کیا. پھر دیکھا میں نے کہ آپ مسجد کے اندر آئے، پھر گئے. اور جب لوگوں کا سناٹا ہو گیا پھر آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور رات بھر آپ عبادت کرتے رہے. اور جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے والا تھا پھر آپ اپنے گھر کے اندر چلے گئے. پھر آپ نے غسل کیا، پھر نیا لباس پہنا. پھر جس وقت لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے اس وقت آپ پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ نعمان رات بھر مسجد کے اندر تھا. لوگ یہی سمجھے کہ جب جیسے عام طور پہ لوگ مسجد کے اندر رہ رہے ہیں اسی وقت آپ امام اعظم تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر فجر کی نماز کے بعد پھر وہ سلسلہ. فرماتے کہ میں حیران رہ گیا کہ یہ آرام کب کرتے ہیں. اللہ ہو رات بھر اور دن بھر. ان بزرگوں کے یہ معاملات میرے پیارے راتیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. اور رمضان المبارک کی رات یہ تو بڑی عظیم راتیں. لیکن ان رمضان المبارک کے اندر بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ اللہ اکبر کوئی کیرم کے اندر اپنے لمحات گزار رہا ہے، کوئی گالی گلوچ سے اس مہینے کے اندر بھی باز نہیں آ رہا ہے، کوئی بے حیائیوں کے مناظر دیکھنے سے بھی باز نہیں آ رہا ہے، کوئی کیا کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے جب کہ یہ مقدس مہینہ یہ پاکیزگی کی پیدا کرنے کے لیے رب قدیر جل جلالہ نے قرآن مجید نے یہی تو فرمایا کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلے والوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ تاکہ تم کہیں پرہیزگار بن جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور فحش کلامی اور بری باتوں سے نہ رکے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے. روزہ فرض ہو تو جائے گا لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی. اور یہ رمضان اور قرآن اللہ اکبر. لوگوں کا یہ معاملہ آپ دیکھیں جو پڑھنے والے قرآن، جو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے اور قرآن سے جن کا شوق ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھی پھر قرآن لے کے بیٹھے، ظہر کی نماز پڑھی پھر قرآن لے کے بیٹھے، عصر کی نماز پڑھی پھر قرآن لے کے بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھی پھر قرآن لے کے بیٹھے. اللہ اکبر. میرے پیارے یہ قرآن یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اس قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا جائے گا کہ اے قاری پڑھتا جا بڑھتا جا. یعنی جتنا تو نے دنیا میں اندر قرآن پڑھا ہے تو پڑھتا جا اور تیرے مرتبے بلند ہوتے چلے جائیں، ہے نا. لیکن افسوس اللہ اکبر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ 61 قرآن مجید اس مہینے کے اندر ختم فرمائے. 61 قرآن پاک ماہ رمضان مبارک کے اندر 30 دن میں 30 راتوں میں اور ایک زیادہ 61 قرآن مجید آپ رمضان مبارک کے اندر ختم فرماتے. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے حالات کیسے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. راتیں یہ بڑی اہم ہوا کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ تو رمضان مبارک کی رات تو رمضان کی تو شان ہی الگ ہے، لیکن جو عام راتیں ہیں اور اس کا جو آخری وقت ہوتا ہے یعنی فجر سے پہلے والا
اس وقت ندا دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ اس تہجد کے وقت اٹھتے بھی ہیں، رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے بھی ہیں، لیکن ہمارا جیسے کچھ سست لوگ بھی ہوتے ہیں اس وقت نہیں اٹھ پاتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راتیں ادا فرما دی کہ اگر تم ان عام راتوں میں نہیں جاگ سکے تو رمضان کی راتوں میں آخری وقت تو جاگ جاؤ، شب قدر میں تو جاگ جاؤ، شب برات میں تو جاگ جاؤ، شب معراج میں تو جاگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ رات ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں، اور یہ جو صورت ہے انا انزلنا، یہ نازل کیوں ہوئی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پچھلی امتوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی عمریں یہ بڑی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک بزرگ کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے 1000 سال تک جہاد کیا، 1000 سال تک روزے رکھے، اور جب وہ معاملہ بیان فرما صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، اور میرے آقا بھی کہ صحابہ کرام کو یہ بڑا حسرت ہوئی کہ ہماری عمریں تو اتنی ہو ہی نہیں سکتی جو ہم 1000 سال تک زیاد کریں، اتنی نیکیاں ہم تو کما ہی نہیں پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ رات عطا فرما دی کہ اس رات میں جو عبادت کر لے تو ان کی 1000 سال کی عبادت ایک طرف، اور یہ اس سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ فضیلت والی یہ رات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی برکتیں میرے پیارے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات کے اندر میں محروم رہ جاتے ہیں، اس کو بھی عام راتوں کی طرح گزار ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جن کو اللہ توفیق عطا فرمائے وہ اس رات کے اندر وہ ذکر کی مجلسیں سجاتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب یہ امر تو پوشیدہ رکھا گیا ویسے کہ رات ہے کون سی، رات ہے کون سی، یہ امر پوشیدہ رکھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دو لوگ جھگڑ رہے تھے، فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے، لیکن ہمارے اندر تو جھگڑا اتنا ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے اندر بھامیں تن جاتی ہیں، رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا، رشتے منقطع کر دیے جاتے ہیں، توڑ دیے جاتے ہیں اپنی انا کی وجہ سے۔ یاد رکھیں میرے پیارے، کسی سے دوستی بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اوپر سوار ہوئے اور خنجر اس کے گلے کے اوپر قریب تھا کہ بس وہ پہنچے جہنم میں۔ اس نے فوراً آپ کے چاند جیسے چہرے کے اوپر تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا آپ کھڑے ہو گئے۔ اس کو حیرت ہوئی کہ آپ مجھے قتل کرنے والے تھے، بس خنجر چلا، میں ہلاک ہوا، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ تیرا جو میرا جھگڑا ہو رہا تھا وہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا تھا، تو دشمن خدا ہے، دشمن خدا ہے، اس لیے تیرا میرا جھگڑا تھا، لیکن تینے میرے چہرے کے اوپر تھوک دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اپنے نفس کی وجہ سے کسی کو قتل کر دے۔ میں اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے ذات کی وجہ سے علی کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ تو اس یہودی نے بھی کہا کہ جب یہ معاملہ ہے تو میں بھی آپ کے نبی کا غلام ہو جاتا ہوں۔ تو کسی سے دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کا جا رہا تھا دوسری بستی کی طرف، فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس آیا، علیہ سلیق ہوئی، کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہا ہوں؟ کہ وہاں اللہ کا ایک بندہ رہتا ہے، کہ کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ کوئی اس کے اندر اس سے کوئی کاروباری معاملات ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ کیا تم اس کے اندر پیسہ مانگتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ تم میں مانگتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ پھر کیوں جاتا ہے؟ کہا کہ اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔
وہ اللہ کا پیارا ہے اس لیے جاتا ہوں. فرشتے نے کہا سن میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر تیری نیت خالص یہی ہے تو اللہ کے لیے جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا ہے تو سن اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو کسی سے دوستی بھی ہو تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو, کسی سے دشمنی بھی ہو تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. تو یہ امر تو ویسے پوشیدہ رکھا گیا اور اس کی کچھ حکمتیں بھی ہیں جو علماء کرام نے بیان کری. یہ امر پوشیدہ کیوں رکھا گیا تو اس کے اندر یہ ہمارے لیے فائدہ ہے نا کہ اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ کون سی رات یہ شب قدر ہے تو بندہ اسی کے اندر جاگتا, دوسری راتوں میں سوتا. لیکن جن کو شوق ہوتا ہے تو وہ ان راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک اس امت کی خصوصیت ہے جو پچھلی امت کو نہیں ملی. ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت میں میرے آقا کا صدقہ ایک یہ بھی ہے کہ بندہ جس کی نیت کرتا ہے جس نیکی کی اگرچہ وہ نیکی کر بھی نہیں پائے وہ ثواب اسے لکھ دیا جاتا ہے. صرف نیت کی اس نے, وہ نیت کرتا ہے لیکن میرا مولا اسے ثواب عطا فرما لیتا ہے. اور اگر کر لیتا ہے تو اس کا 10 گنا ثواب اسے دیا جاتا ہے. کوئی نیت کرے میں مسجد بناؤں گا, اگرچہ وہ ٹھیلے ہی چلا رہا ہو لیکن اس کی نیت صحیح ہے کہ مولا بدولت دے تو میں مسجد بناؤں, تو اگرچہ پوری زندگی اتنا نہ کما سکے نہ بنا سکے لیکن اس کے نامہ اعمال میں مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا گیا. کوئی نیت کرے کہ میں لوگوں کے لیے ٹیوب ویل کھداؤں گا تاکہ لوگوں کو پانی ملے, ہے نا, لوگوں کے لیے میں یہ آسائشیں کر دوں گا, لوگوں کے مشکلات کو میں دور کر دوں گا, جو پریشان حال جو بیوائیں یتیم جو مخلوق ہیں ان کی میں مدد کروں گا, ان کے حالات کو اچھا کر دوں گا. تو یہ اگرچہ کچھ نہ بھی کر پائے لیکن ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا گیا. اس لیے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ کوئی نماز اور 40 نیتیں اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی فتح رضویہ شریف کے اندر کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے, نماز اس کے اوپر فرض ہے نا, وہ جا رہا ہے تو ایک نیکی کے لیے جا رہا ہے لیکن اعلیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ 40 نیتیں کر لیں تو اس کا جانا اب ایک نیکی کے لیے نہیں بلکہ 40 کے لیے ہوا ہے. اور فرمایا کہ اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہیں. فرمایا کہ گھر سے جب نکلے تو دل میں نیت کر لے کہ میں راستے میں کوئی مسلمان بھائی ملے گا اس کو سلام کروں گا, سبحان اللہ, ہے نا, جنازہ مل جائے گا اس کے اندر شریک ہو جاؤں گا, راستے کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی اس کو میں دور کر دوں گا, کوئی مسلمان کسی پریشانی سے مبتلا ہوگا میں اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا, کوئی مسلمان ملے گا اس کو مسکرا کے دیکھوں گا, سبحان اللہ. ہاں, مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے, سبحان اللہ. یہ غصے سے دیکھنا صدقہ نہیں ہے, ہاں غصے سے نہیں دیکھنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑا وٹ ہوتا ہے, مسلمان کو دیکھتے ہیں تو ایک دم ایسے جیسے کھا ہی جائے گا اس کو, ہے نا, اور غیروں کو دیکھے گا تو وہ قدموں میں پڑ جائے گا. ارے ظالم یہ کہی ہے, اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے. مسلمان کو دیکھو تو مسکرا کے دیکھو, یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ خالی پیسے سے ہی نہیں ہے, کوئی علم جانتا ہے علم کی بات بتائے تو وہ بھی صدقہ ہے نا. تو مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ نیت کر لے کہ مسلمان ملے گا میں اس کو مسکرا کے دیکھوں گا, مسجد میں داخل ہوں گا سیدھا قدم رکھوں گا, دعا پڑھوں گا, میرے آقا کے اوپر صلاۃ السلام پیش کروں گا, مسجد کے اندر میں زبردستی چھتوں کو نہیں دیکھوں گا. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی مسجد کی چھت کو نہیں دیکھا. آپ کا یہ انداز تھا کیونکہ وہ بادشاہ ہوں کہ بادشاہ کا دربار ہے. کوئی دنیاوی بادشاہ کے وہاں جائے تو کیا ادھر ادھر ٹیڑھ دیکھتا رہتا ہے؟ نہیں. تو وہ تو تمام بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے تو وہاں تو کس ادب اور احترام کے ساتھ مسجد کے اندر ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ سارے جھگڑے انہیں مسجد کے اندر یاد آتے. جو وہ ایک کہاوت ہے کہ جس کی بیوی کے اوپر نہیں چلتی وہ جا کے مسجد میں چلانے کی کوشش کرتا ہے. گھر میں گھاٹتے نہیں, نہ بیوی گھاٹے نہ بچے گھاٹے, تو مسجد میں جا کے لوگوں کے اوپر چلاؤ, کم سے کم ہاتھ تو چلائے. لیکن یہ نہیں میرے پیارے, مسجد کے اندر اللہ اکبر اعلیٰ حضرت پوری زندگی مسجد کی چھت کو ملاحظہ نہیں کیا.
اب مسجد میں داخل ہوتے سیدھا قدم رکھتے اور جیسے جانماز جو بچھی ہوتی ہے تو جانماز کے اوپر سیدھا قدم، اور اس جانماز سے اگلی جانماز کے اوپر جانا ہوتا تو اس پہ بھی سیدھا قدم، اور اس جانماز سے پھر جانماز جانا تو اس پہ بھی سیدھا قدم. یہ نہیں کہ جیسے آئے بازی میں آگے سے دھڑا دھڑا چلنا شروع کر دیے، نہیں. اللہ اکبر. اور حضرت کا یہ ادب و احترام کا یہ انداز تھا. فرمایا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا میں اس کا مسئلہ بتا دوں گا، علم کی بات ہو رہی ہوگی میں علم سیکھوں گا، عالم کی زیارت کروں گا. اس طریقے سے آرا حضرت رضی اللہ عنہ نے 40 نیتیں فرمائیں. کہا کہ اب اس کا چلنا یہ ایک نیکی کے لیے نہیں ہے بلکہ 40 نیکیوں کے لیے، اور ہر نیکی کی طرف بندہ جب چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک نیکی طرف بڑھ رہا ہے وہ تو ایک نیکی نہیں ملتی اسے 10 نیکیاں ملتی ہے. اور جب یہ چل رہا ہے تو اب یہ 40 کے لیے چل رہا ہے، یعنی اس کے ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ 400 نیکیاں عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں، ہے نا. تو اب جو شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت کرے، تجسس کرے، تو اب اس سے ایک شب قدر کا ثواب نہیں ملے گا. سبحان اللہ. ہاں، ان 4 راتوں میں تلاش کر رہا ہے تو 4 شب قدر کا اس کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر 27ویں رات ہے. ہاں، شب قدر جو ہے وہ یہ 27ویں ہی رات ہے. اللہ. اور بھی بزرگوں کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم اٹھا لی کہ شب قدر یہ رمضان کی 27ویں رات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، انہوں نے بھی کہا کہ شب قدر 27ویں رات ہے. اور بزرگوں کے یہ اقوال ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. لیکن بندہ تلاش کرتا رہے تو اسے اتنا ثواب مل ہی جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 اشخاص کا ذکر فرمایا جنہوں نے اللہ کی 80 برس عبادت کی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں گزرا، یعنی گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس دن کا تعجب ہوا تو جبریل امین نازل ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کو ان لوگوں کے 80 سال کی عبادت سے تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس سے بہتر نازل کر دیا ہے. اور سورہ قدر پڑھی اور کہا کہ یہ اس چیز سے افضل ہے. اور اس رات کے اندر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہے نا. یہ رات ہے تو 1000 مہینوں سے افضل، 1000 مہینوں جیسی بھی نہیں، 1000 مہینوں سے افضل بھی ہے. اور اس رات کے اندر فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس کے اندر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. اس رات فرشتے اور روح آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. بعض کا یہ کہنا ہے کہ سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ ان میں سے بعض نازل ہوتے ہیں. اور حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے سارے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کو جبریل امین فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے فرشتے رحمت کی التجا کر رہے ہیں، سبحان اللہ. ہمارے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ وہ فرشتے بھی اترتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر رہنے والے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ 4 جھنڈے لاتے ہیں. ایک گنبد خضرا پہ نصب کرتے ہیں، ایک بیت القدس کی چھت پر، ایک مسجد حرام کی چھت پہ، اور ایک طور سینا کے اوپر. اور ہر مومن مرد و عورت کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں
اور انہیں سلام کہتے ہیں، اس رحمت سے شرابی قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا اور سود کھانے والا یہ محروم رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر روح البیان کے اندر تحریر ہے، فرمایا صاحب تفسیر روح البیان نے کہ ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے، اس کے 1000 سر ہیں اور ہر سر عالم دنیا سے بڑا ہے۔ 1000 اس کے سر ہیں اور ہر سر اس دنیا سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر سر میں 1000 چہرے اور ہر چہرے میں 1000 منہ اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، ہر زبان سے 1000 قسم کی تمحید تسبیح بیان کرتا ہے۔ ہر زبان کی بولی دوسری بولی سے الگ ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو تمام آسمان کے فرشتے اس کے ڈر سے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کی چہرے کے انوار انہیں جلا نہیں دیں۔ ہر صبح و شام ان تمام منہوں سے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ یہ فرشتہ بھی شب قدر میں زمین پہ آتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اہل ایمان روزے دار مرد و عورت کے لیے طلوع فجر تک، یعنی سحری کا وقت جو ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت تک وہ استغفار کرتا ہے۔ یہ عجیب فرشتہ بھی اس زمین کے اوپر آتا ہے۔ یہ فرشتے نازل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرشتوں کے اندر نہیں ہیں۔ فرشتے یہ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اور ایثار یہ وہ ثواب ہے اللہ اکبر جو فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ ایثار کیا ہوتا ہے؟ اپنے ساتھی کے لیے اپنی چیز قربان کر دینا، اپنے ساتھی کے لیے اپنی چیز قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے حسنین کریمین حضرت امام حسن و حسین ایک وقت ایسے بیمار ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر اور صحابہ کرام جب تشریف لے گئے عیادت کے لیے، صدیق اکبر نے کہا کہ علی آپ منت مانیے، روزہ رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ایک کنیز، انہوں نے منت مانی، روزہ رکھا، آپ صحت یاب ہوئے، بیماری جاتی رہی۔ اب روزہ رکھا لیکن عالم یہ تھا کہ گھر کے اندر کچھ تھا نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے یہودی کے پاس اور 3 پیمانہ گیہوں لائے، 1 پیمانے سے روٹی بنائی گئی اور افطار کے لیے بیٹھے۔ جیسے افطار کے لیے بیٹھے، افطار کا وقت تھا، روٹیاں سامنے پڑی تھی، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، کہا السلام علیکم یا اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں سلام ہو۔ کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹی اٹھائی، اس کے حوالے کر دی۔ پانی پی کے افطار کیا، پانی پی کے روزہ رکھا۔ دوسرے حصے کا پھر جب روٹی بنا کے افطار کے لیے بیٹھے، پھر ایک شخص دروازے پہ آن پڑا، اس نے سوال کیا، سب نے اپنے اپنے حصے کی اس کے حوالے۔ جب تیسرا روز آیا، پھر کوئی شخص دروازے پہ آیا، اللہ اکبر، لیکن تینوں نے پھر وہ اپنے حصے کی روٹیاں اس کے حوالے کر دی۔ بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے پانی سے افطار کیا، پانی پی کے آپ نے روزہ رکھا، اور تیسرے دن جب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
تو عالم یہ تھا کہ حضرت حسنین کریمین کے پیر لڑکھڑا رہے تھے بھوک کی وجہ سے. میرے آقا نے دیکھا, آنکھوں میں آنسو آگے, کہا گیا یہ کیا؟ اللہ اکبر. فوراً جبریل امین آئے اور ایک آیت فوراً لے کے اللہ اکبر جبریل امین حاضر ہوئے حضرت مولا علی کی شان کے اندر. 8 سے زیادہ آیتیں آپ کی شان کے اندر نازل ہوئی. اللہ اکبر, وہ شان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایثار کہ اپنی حاجت ہے سامنے, بھوکے, لیکن پھر بھی اسے اپنی چیز اپنے بھائی کے اوپر قربان کر رہے ہیں. یہ چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں. تو یہ فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں. اور ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنانا چاہا, فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا. فرشتوں نے کہا مولا تو اس کو اپنا نائب بنائے جو زمین کے اندر فساد کرے گا. تو اس رات میں جب امت مصطفیٰ راتوں میں کھڑی ہوتی ہے, عبادت کرتی ہے, رب کو یاد کرتی ہے, تو فرمایا تھا کہ جاؤ دیکھو جس کے لیے تم نے کہا زمین میں فساد کریں گے, دیکھو وہ اس انداز سے رو رو کے, کیونکہ فرشتوں سے گناہ تو ہوتا نہیں ہے, معصوم ہے فرشتے, ان سے گناہ تو سرزد ہو نہیں سکتا ہے. ہم گنہگار ہیں, ہم رب کے حضور توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, اور یہ آنسو رب کی بارگاہ میں تسبیح سے زیادہ محبوب ہے. یہاں تک موقع پہ یہ فرمایا گیا کہ ایک شخص جنگل بیابان کے اندر ہو, اس کے پاس اس کا اونٹ, اس کے اوپر ساز و سامان, اور ریگستان کے اندر وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے, اور اس کی آنکھ لگے, اور جیسی آنکھ لگے اور جب وہ آنکھ کھولے تو اس بیابان کے اندر, اس ریگستان کے اندر وہ دیکھیے کہ اس کا اونٹ غائب, اونٹ ہے ہی نہیں. اب ریگستان کا عالم ہو اور نہ پاس میں پانی ہو, جو ساز و سامان تھا وہ بھی غائب, تو کیسا انسان وہ افسردہ ہوگا. اور اس کو وہ تلاش کرے, اور تلاش کر کر کے تھک جائے, اور تھک کے پھر کسی درخت کے نیچے بیٹھے اور آنکھ کھولے, آنکھ بند ہو, اور جب وہ آنکھ کھولے تو سامنے اس کا اونٹ موجود ہو, تو اب اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کو کیسی خوشی ہوگی. بالکل مایوس ہو چکا تھا, لیکن جب آنکھ کھولے تو وہ اونٹ اس کا سامنے موجود ساز و سامان کے ساتھ میں, تو اس کو کیسی خوشی ہوگی. تو بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. سبحان اللہ. بندہ توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. اور بندے جب اس رات کے اندر رب کے حضور گر گلاتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اپنے آنسو بہاتے ہیں, تو فرشتے دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر. تو یہ فرشتے یہ نازل ہوتے ہیں, اور ایسے ایسے فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں عافیت کے سوا کچھ مت مانگنا, عافیت مانگو. وہ دعا بھی اپن انشاءاللہ آخر کے اندر پڑھیں گے, عفو عافیت والی انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر. تو پیارے ہمیں چاہیے کہ اس شب کے اندر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور بندہ جب توبہ کرتا ہے اللہ اکبر تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے, ابو بشر حافی تھے یا اور کوئی تبھی نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص شراب کے نشے کے اندر دھت پڑا ہے زمین کے اوپر, سڑک کے اوپر, اور زبان سے ذکر خدا کر رہا ہے. تو آپ سے رہا نہیں گیا کہ یہ میرے مولا کا نام لے رہا ہے اور زبان ناپاک ہے. آپ نے پانی لیا اور اس کا منہ دھویا, ہے نا, آپ چلے گئے, گزر گئے. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ کہا کہ کیا؟ کہا کہ وہ جا رہے تھے, ابو بشر حافی تھے یا کون تھے, تو کہا کہ وہ گزرے اور تیرا منہ دھویا. اب وہ بڑا شرمندہ ہوا کہ یہ کیا ہوا, مجھے اس حال میں انہوں نے دیکھ لیا,
وہ اتنا نادم ہوا، اتنا نادم ہوا، اتنا نادم ہوا، اور توبہ و استغفار رب کے حضور اپنے گناہوں سے توبہ، اور ایسی سچی توبہ اس نے کی کہ اللہ نے اسے اپنا ولی بنا لیا۔ اور الہام ہوا خواب کے اندر کہ تو نے میرے نام کی خاطر اس کا منہ دھویا، تو نے میرے نام کی خاطر اس کا منہ دھویا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ اللہ کو جب آپ جا کے، اب معمول تھا ہے نا، وہ تہجد کی نماز کے مسجد میں جاتے، اب دیکھا تو وہ تو صاحب مصلی کے اوپر مسجد کے اندر نمازوں کے اندر، جب اس نے سلام پھیرا آپ نے کہا کہ یہ کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو خواب کے اندر ہی بتا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ توبہ ابھی 2 پل پہلے شرابی تھا، واہ واہ واہ، کیا بات، لیکن ایسی سچی توبہ اس نے اللہ کے حضور کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے اپنا پیارا بنا لیا، اور ایسا پیارا بنایا کہ ہے مسجد کے اندر، لیکن اللہ کا ولی خواب میں کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے سبحان اللہ، بے شک، ایسا اللہ کا وہ پیارا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں ایک شخص اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، دوسری امت کا بندہ تھا، جدھر سے گزرتا خوشبو 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 خوشبو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ یہ خوشبو کون سے لگاتے ہیں؟ کہا کہ میں کوئی خوشبو لگاتا ہی نہیں ہوں۔ کہا کہ یہ تو بڑا عجیب معاملہ، جب آپ خوشبو لگاتے بھی نہیں ہیں، اور ایسے خوشبو کی جس دکان میں چلے جائیں، جس مکان میں چلے جائیں، وہ دکان و مکان خوشبودار ہو جائے، آپ کے آگے پیچھے خوشبو ہی خوشبو، یہ کیا معاملہ ہے؟ روتے ہوئے بیان کرے دراصل معاملہ یہ ہے کہ میں ایک کپڑے کی دکان کے اوپر کام کرتا تھا۔ ایک دن ایک عورت، مالدار عورت اس دکان کے اوپر آئی، تھا میں بڑا خوبصورت، بڑا ہینڈسم عورت آئی، اور میرے مالک سے کہا کہ یہ کپڑے یہ سارے یہ پیک کر دو، اور اس لڑکے کو کپڑے لے کے میرے گھر پہ بھیج دو، میں اس کو روپیہ دے دوں گی، اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو گھر سے واپس کر دیا جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے مکان پہ گیا تو اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دی، دعوت گناہ پیش کی۔ میں انکار کیا، اس نے زبردستی کیا۔ فرماتے کہ میں نے کہا کہ رکو، مجھے حاجت ہو رہی ہے۔ فوراً فرماتے کہ میں بیت الخلاء کے اندر گیا۔ اب اس وقت یہ کمبوڈ تو نہیں تھا، نہ WC تھی۔ اگر ہم ہمارے باپ دادا سے پوچھیں تو سسٹم کیا تھا کہ ٹوکرا رکھا جاتا تھا، ہے نا، ایک بھنگن وہ آتی اور ٹوکرے کو لے جاتی، دوسرا ٹوکرا رکھ جاتی، ایسا کچھ سسٹم تھا۔ تو فرماتے کہ میں نے پاخانہ کیا اور اس پاخانے کا بدن کے اوپر بل لیا، اور بیت الخلاء سے فوراً باہر نکلا۔ اب اس حال میں گندگی میں ملوث مجھے دیکھا تو وہ گھبرائی، او یہ تو پاگل ہے، اور وہ ڈری اور میں بھاگا۔ میں دریا کے اوپر گیا اور میں نے وہاں پہ پھر غسل کیا اور گناہ سے میں بچ گیا۔ اللہ کو فرماتے کہ جب میں رات کو سویا تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور اپنا ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہا کہ وہ رات اور آج کا دن میں کوئی خوشبو لگاتا نہیں، خوشبو سے معطر رہتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، میں نے خوف خدا کی وجہ سے، اپنے آپ گناہ سے روکا۔ مجھے دعوت گناہ پیش کی گئی ہے، سب کچھ موقع، سب کچھ معاملات تھے، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکا، اس انداز سے روکا۔ اللہ اکبر، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پیارے، یہ خوف خدا، اللہ اکبر، جو خوف خدا سے اگر ایک آنسو بھی نکل جائے تو اسی لیے امام عشق محمد فرماتے ہیں، جو اپنے والد احسن الوعاء، جو آرا کے والد کا رسالہ ہے
دعا کے اوپر اس کا اعلیٰ نے اس کے اندر اضافہ فرمایا. اس میں فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت بھی اچھی ہے, اچھوں کی صحبت بھی اچھی ہے. وہ اللہ کے بندوں کا مقام کہ وہ رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کرتے تھے, رو رو کے دعائیں کرتے تھے. تو اگرچہ تمہیں رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونے کی صورت ہی بنا لو, ہے نا. تو اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی خوف خدا سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دے. آمین. آج کل بڑا عجیب عالم ہے, لڑکا لڑکیوں کا معاملات ہے نا, شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں تو موبائلوں پہ باتیں کرنا شروع. ارے اللہ کے بندے تو شادی کر ہی رہا ہے, اور گھر والوں کو بھی یہ چاہیے کہ جب سگائی کے اندر اتنا خرچہ کر دیا تو نکاح ہی پڑھا دے, ہے نا. ودا کیا کہتے ہیں اسے, آنا بعد میں ہو جائے بھلی, کم سے کم یہ مان نہیں رہا ہے تو بات کرنا اس کا حرام تو نہیں ہو. صحیح. یہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس کا حرام تو نہیں ہو. گناہ سے معاشرہ پاکیزہ تو ہو جائے. جب اتنا خرچہ تم سگائیوں کے اندر کر رہے ہو, ہے نا, اور یہ بھی جو ہماری اولادیں بھی کم سے کم ماننے نہیں, اور ماں باپ کو بھی یہ حال, اللہ ہمارے حال کے وہ رحم فرمائے. ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. یہ صاحب وہ یہ ہے نا کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, ایک دوسرے کو سمجھ لیں. بڑا عجیب معاملہ. اگر سمجھ لیں تو نکاح ہو کے نہیں سمجھ سکتے کیا؟ کم سے کم نکاح ہو جائے. ہم اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دے. آمین. اللہ اکبر. اور جس چیز کو آج فیشن سمجھا جا رہا ہے, کیا سمجھا جا رہا ہے؟ فیشن. فیشن سمجھا جا رہا. کالج میں پڑھنے والی لڑکی اور جو آج کل یہ ہائی اسکول ہیں, کانوینٹ اسکول کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کانوینٹس, ایک دوسرے کو یہ لڑکا لڑکی یوں کہتے ہیں کہ لڑکی کہتے ہیں کہ میں فرینڈ نہیں ہے, اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس کا کوئی معاذ اللہ غلط کام نہیں تو اس کو یوں حقیر سمجھتے تھے. تو بڑا عجیب حال ہے. اللہ اکبر. اور حال تو یہ ہو گیا کہ یہاں تک سننے میں آیا کہ ایک لڑکے نے اس لڑکیوں کا فرینڈ شپ کے لیے, تو گھر پہ آ کے وہ لڑکی کہتی امی وہ پریشان کر رہا ہے, وہ فرینڈ شپ کے لیے کہہ رہا ہے. اللہ ہمارے حال کو. ماں کہتی ہے کہ کیا ہو گیا, اللہ اکبر. ہم نے بھی کرایا تو. اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا گندا ماحول ہمارا ہوتا جا رہا. میرے پیارے, ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس گناہ سے پاک رکھتی, لیکن ماؤں کا یہ حال ہو گیا کہ اس میں کیا ہو گیا. جس چیز کو فیشن سمجھا جا رہا ہے آج, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ جہنمیوں کے اندر جو یہ زانی لوگ ہوں گے, ان کی شرم گاہوں سے ایسی بدبو اٹھے گی کہ اہل جہنم یہ پریشان ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یہ پریشان ہو جائیں. اللہ اکبر. ایسی بدبو اٹھے گی, ایسی بدبو اٹھے گی. میرے پیارے, اس کی بڑی نحوستیں ہیں, زنا کی بڑی نحوستیں ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے. اور یہ جو وبائیں, ایک صحابی نے فرمایا کہ جب دیکھ لو کہ تمہارے اندر یہ وبائیں آ گئی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے معاشرے کا زنا عام ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرنے رب کے حضور اپنے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. خلوت یہ غیر محرم کی جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اب سیریل بن رہے ہیں کہ صاحب یہ سیریل دیکھو گے تو آپ کے اندر شوق جہاد پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ اب اس کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے؟ مرد اور عورت ابھی نکاح نہیں ہوا, وہ اکیلے کے اندر ملاقاتیں کر رہے ہیں. یہ اسلام ہے. حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جہاں ایک مرد ایک عورت تنہا ہوتے ہیں, غیر بیوی شور نہیں, ہے نا, اجنبی مرد عورت میں, وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یہ کون سا اسلام بتایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے, ہمارا
معاشرہ یہ پاکیزہ سے پاکیزہ ہو جائے ہیں؟ اور آج کل عالم یہ سمجھتے ہیں بچی ہے، ماں کہتی ہے ابھی تو بچی ہے، ابھی شوق پورے کر لے، ابھی اسکرٹ پہن لے، ابھی جینس یہ ٹی شرٹ پہن لے، بعد میں تھوڑی پہن سکے گی۔ ارے یہ بچی بچی کر کر کے جب وہ بچی ہی رسوا کرتی۔ امام عشق محبت اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو حیا سکھاؤ، حیا، شرم سکھاؤ ان کو۔ 9 سال کے ہو جائے انہیں شرم و حیا سکھاؤ، انہیں یہ سکھاؤ کہ وہ غیر مرد کے سامنے جائیں نہیں، غیر مرد کو موت سمجھے، موت۔ ان کے ساتھ جا کے تخیہ نہ کرے، ان کے ساتھ اکیلے میں جا کے بیٹھے نہ کریں، ان کے ساتھ چیٹنگ ایسے نہ کرے۔ اللہ ایسی حیا انہیں سکھائی جائے۔ اللہ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم فرمائے، ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ الانس بے حیائی کا ہمیں چاہیے کہ ہم جنازہ نکال دیں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ سے پاکیزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ایک خرابی یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی، اس ابھی تو پڑھائی کر رہی ہے، شادی بعد میں کریں گے، ابھی پہلے ایجوکیشن ہو جائے، ہے نا، کسی کی محتاج نہیں رہے۔ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ نوکری کے چکر میں آدھی زندگی اپنی برباد کر دیتی ہے۔ اچھے رشتے آتے آتے پھر آنا بند ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں حضرت کوئی تعویذ بنا دو، اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے، تو اچھے رشتے تم نے پہلے سارے ٹھکرا دیے، اب تو بڈھا کھسٹی ملے گا، 35-40 سال میں تم شادی کرو گے تو کہ جوان 16 سال کا لڑکا ملے گا۔ وقت پہ شادی کر دو۔ ہے شادی شدہ جوڑے کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کرم کے اوپر لی، اللہ تعالیٰ اسے رزق دینے والا۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے، شادی سے پہلے روٹھیڑ ہوتا ہے لیکن بعد میں اسے رزق ہو جاتی ہے، برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے نا۔ تو شادی کے اندر دیر بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ پھر اس سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کتنے سال میں ہوئی؟ 14 سال میں۔ اعلیٰ حضرت کا نکاح 14 سال کے اندر ہو گیا۔ بالغ تو اب 13 سال میں ہو گئے تھے، ہے نا، 13 سال اور کچھ مہینے۔ اسی جس دن اعلیٰ حضرت بالغ ہوئے، فرماتے کہ جس دن فقیر کے اوپر احکام شرع لاگو ہوئے، یعنی نماز فرض پڑھتے تو پہلے سے ہی تھے، ہے نا، لیکن جو فرض ہوئی وہ 13 سال کی عمر کے اندر، اور اسی دن تمام علوم ظاہری سے آپ نے فراغت حاصل کر لی۔ اسی دن پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا۔ آپ کے والد صاحب نے مور بنا کے دی کہ آج سے تم فتویٰ دو۔ جس دن اعلیٰ حضرت بالغ ہوئے اسی دن مفتی اعظم بریلی بنے، لیکن آپ کی شادی ہوگی 14 سال کی عمر کے اندر۔ ابھی راج نگر کے اندر پچھلی میلاد النبی پہ شادی ہوئی دھڑا دھڑ، گھر کے اندر ہی آپس میں وہ کھالا، تو ایک لڑکا 14 سال کا، ایک لڑکا 3 بھائی تھے بیچارے، ہے نا، ایک 14 سال کا ایک 16 سال کا، کچھ آپس میں سٹا سٹ نکاح ہو گیا۔ بعد میں ارے یار لڑیا تو نے بتا ہی نہیں رہا، ہمیں تو کہتے تو یہ کر دے تو وہ کر دے، تو مجھے بھی لوگ کہنے لگے دوسرے لڑکے بولنے کے کئی حضرت تمہیں نکاح پڑھوا دیا انہوں نے، کئی اتنے بچپنا بھی نکاح پڑھا دیا۔ تو میں کہا یار تم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے اور حضرت عائشہ کی سنت ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح 9 سال کی عمر کے اندر ہو گیا، 6 سال کی عمر کے اندر، ہے نا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ایک وہ جگہ کا بہت فرق پڑتا ہے، ہمارے یہاں اتنی جلدی گروتھ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سرزمین الگ ہے، وہاں جلدی انسان بالکل جوان جیسا دکھنا شروع ہو جاتا ہے نا، اور وہ گروتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دعا ہے کہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ فرما دے۔ اب وہ دعا پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا آخرت میں عافیت مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا و آخرت میں معافات عافیت مانگتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا اور آخرت میں معافات مانگتا ہوں پھر دعا کریں گے سلام دعا 3 مرتبہ تمام حضرات سورہ اخلاص پڑھ لیں قل هو الله احد قل هو الله قل هو الله 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا بھی پڑھ لیں اس کی بڑی فضیلت ہے میں پڑھتا ہوں آپ سماعت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الفاتحة یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فعل ہم نے جو بھی ابھی ذکر و اذکار کیا الہ العالمین ابھی جو اس سورہ انا انزلنا پڑھی گئی اور نعت من کا ذکر و خیر ہوا، اس کے علاوہ ایک قرآن شریف اور یہ جو ایصال ثواب گروپ سے 22 قرآن شریف، 21 پارے، 55,000 درود شریف، 82,252 ذکر و اذکار، 25,500 استغفر اللہ، 12,650 کلمہ شریف، 1854 چھوٹی صورتیں، 941 بڑی صورتیں، 400 مختلف بڑی درود شریف، 771 آیت الکرسی، 4,270 آیت کریمہ۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگوں نے ایصال ثواب کے لیے مجھے کہا ہے، مولا تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی لفظ سہوا قصداً ہوئی ہو، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و فعل معاف فرما کر اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر پہنچا۔ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر پہنچا۔ حضور قدرت تقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تمام اولیاء کرام مشائخ اعظام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر پہنچا۔ الہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما، اور خاص طور پر ہمارے آباء و اجداد، والدین، دادا دادی، نانا نانی جو بھی ایمان پر گزر چکے ہیں، مولا تعالیٰ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین انہیں قبر کی عذاب سے امان عطا فرما، الہ المحشر کی رسوائی سے بچا۔ الہ العالمین تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما۔ الہ العالمین اس شب قدر کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ الہ العالمین اس ماہ مقدس میں جو ہم نے جیسے بھی ذکر و اذکار کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، جو نمازیں پڑھی، مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دو۔ الہ العالمین جیسا حق ہمیں رمضان کا کرنا چاہیے، جیسا احترام کرنا چاہیے، مولا ہم وہ احترام نہیں کر سکے، مولا ایسا حق ہم ادا نہیں کر سکے، مولا ہمارے تمام کمیوں کو
معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں عافیت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر نہیں مولا اپنے کرم پہ نظر فرما. مولا ہماری خامیوں کو معاف فرما دے. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہماری گناہوں کی تختی پر اپنے کرم کی بارشیں فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے. الہ العالمین جو جس مقصد کو دل میں لیے بیٹھا ہے مولا اس کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما دے. مولا دنیا جہان کے اندر جتنے مسلمان بوڑھے مرد بچے عورتیں بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. الہ العالمین جو کینسر کی مریضاں ہیں محمد شریف اور جناب اشفاق صاحب کی ساس وغیرہ اور ان کے علاوہ جو بھی مولا تعالیٰ اس خطرناک مرض کے مبتلا ہے مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. الہ العالمین جو مسلمان جس مرض کے مبتلا ہے مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے. جو مسلمان بار قرض میں گرفتار ہیں مولا انہیں بار قرض سبکدوشی عطا فرما. الہ العالمین جو ہماری بہنیں حاملہ ہیں مولا انہیں اولاد نرین عطا فرما دے. الہ العالمین عیب اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین جو بار قرض میں گرفتار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوش فرما دے. جن کاروبار ٹھپ ہیں بے روزگار ہیں انہیں اچھے جائز روزگار عطا فرما. الہ العالمین جن کے برکتیں نہیں ہیں برکتیں عطا فرما. ہر گھر کے اندر خیر و برکتوں کو انڈیل دے. الہ العالمین ہمارے ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. پربہار پرسکون زندگی عطا فرما دے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے روزی روزگار کے اندر برکتیں عطا فرما. مولا ان ظالموں کو نیست و نابود فرما. اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. الہ العالمین جتنے مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے عزیز جناب محمد ساجد صاحب جناب حبیب صاحب الہ العالمین اور عبد الکریم اور جتنے بھی لوگ ہیں مولا انہیں اولاد نرین عطا فرما دے. مولا ان کے گھروں کے اندر چراغ جلا دے. الہ العالمین ہنستا کھیلتا گھر بنا دے. الہ العالمین اور جو حاملہ ہیں مولا جنہیں لڑکوں کی آرزوئے مولا ان سب کو اولاد نرین عطا فرما دے. الہ العالمین ہمارے ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. پربہار پرسکون زندگی عطا فرما دے. مولا فاطمہ جو کئی سالوں سے بیمار ہے مولا اس کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائم عطا فرما دے. اور جن بھی لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا اس مقدس شب کے اندر مولا سب کا بھلا فرما. سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے. الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر کرم فرما دے. رحم و کرم کی بارشیں فرما دے. مولا یہ وہ مقدس شب ہے مولا جو جن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مولا تعالیٰ ان کے لیے جائز رشتے تجویز فرما دے. اور جتنے لوگ مولا ہمارے چاہنے والے ہیں اور جتنے لوگ فیس بک پر انسٹا پہ اور مکسر پر مولا تعالیٰ جو آن لائن سن رہے دعا کے اندر شریک مولا تعالیٰ ان سب کے بھی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے. الہ العالمین حضور علامہ اسجد رضا صاحب حضور محدث کبیر کی علم میں عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما. ان علماء کا سایہ ہم پر تادیر قائم و دائم فرما. مولا ہمارے ہر قدم کو دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما لے. تقوی و پرہیزگاری عطا فرما. مولا ہم سب کو باحیا بنا دے. الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو باحیا بنا دے. الہ العالمین ہمیں بدنگاہی سے بچا لے. الہ العالمین ہمارے معاشرے کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دے. الہ العالمین ہمیں علم نافع عطا فرما. الہ العالمین ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے وہ کام ہے جس سے تو تیرا محبوب راضی ہوتا ہے. مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے. الہ العالمین حیائی سے بچا لے. الہ العالمین بدعملی سے بچا لے. الہ العالمین قیامت تک ہماری اولادوں میں سب عاشق رسول عاشق اعلی حضرت پیدا فرما. تمام فتنوں فتنہ وہابیہ فتنہ نجدیہ فتنہ صلح کلیہ سے ہماری اولادوں کی قیامت تک حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں ڈاکٹروں کے چکر لگانے کی محتاجی وکیلوں کی فیسیں بھرنے کی محتاجی کورٹ کچہریوں میں دوڑنے کی محتاجی افسران کے چکر لگانے کی محتاجی ہر قسم کی محتاجی سے بچا لے. مولا ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا. مولا اپنے محبوب کا محتاج رکھ. مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. مولا ہمیں
نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا۔ مولا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الہ العالمین ہمارے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ الہ العالمین جو بھی دل کے اندر جو تمنا لیے بیٹھا ہے، شریک ہے جہاں جہاں سے بھی، مولا ان سب کے تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین مجھے بھی بار قرض سے جلد نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا جو منصوبے ہیں مولا اس خدمت دین کے، مولا ان منصوبوں کو جلد سے جلد پورا کرنے کی ہمت، طاقت، توانائی عطا فرما۔ مولا ہم سب کو شانہ بشانہ چل کے ان منصوبوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جلد سے جلد مولا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ مولا مسلمانوں کا ہم ایک ہاسپٹل بنائیں، اسلامی انداز سے ہم مولا تعالیٰ اس کے اندر تربیت دیں۔ الہ العالمین ہمیں جلد سے جلد اس منصوبے کے ہمیں پورا کرنے کی ہمت، توانائی، اس کے لیے ہمیں مولا ہمارے راستے ہموار فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على محمد ملی تو نہیں تو گھر میں پڑی ہے کھانے کے ساتھ چلے گئے تو رکھیں